تو علامہ اقبال اپنے ملت کے نوجوانوں سے فرماتے ہیں، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے نوجوانوں کی یہ تن آسانی۔ تو یہاں پر علامہ اقبال اپنے ملت کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے جو صوفے ہیں وہ یوروپ سے ہیں اور تیرے جو قالین ہے وہ ایران سے ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے ملت کے نوجوانوں کو اتنے عیش و آرام، اتنے لگژری لائف میں دیکھتا ہوں۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں اتنے عیش و آرام میں دیکھتا ہوں اپنے ملت کے نوجوانوں کو، کیونکہ ایسے نوجوانوں سے ہم کوئی بھی عظیم کاموں کی امید نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں، بھارت کیا سکوائے خسرویا بھی ہو تو کیا حاصل، نہ جور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ چلو مان لیا کہ تو بڑا دولت والا ہے، تمہارے پاس بہت ہی شان و شہرت ہے، لیکن پھر بھی کیا حاصل تمہیں؟ نہ تمہارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بریوری ہے، بہادری ہے کہ تم باطل سے جا کے ٹکرا سکو، حق کے لیے لڑ سکو، نہ انصافی کے خلاف بول سکو، اور نہ ہی تمہارے پاس حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح استغنائے ہے، مطلب کنٹینٹمنٹ ہے۔ تو کیا حاصل تمہیں اتنے شان و شہرت کا؟ استغنائے ہمارے مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اسلامک تعلیم کی حامل ہو سکے صحیح معنی میں۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ پہ توکل رکھیں، ان کے سوا کسی اور پہ توکل نہ رکھیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغانی میں مراج مسلمانی۔ اقبال یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم استغانی موجودہ سویلائزیشن، یہ مغربی تہذیب میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ تو دنیاوی فائدے کے چکر میں کھوئی ہوئی ہے۔ مطلب سبھی کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، دنیائی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن استغانی تو اسلام کی عظمت و سربلندی میں دکھائی دیتی ہے۔ مطلب ہمیں یہ سکھاتا ہے اسلام کہ ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، مطلب وہ دنیاوی فائدے سے پاک ہو۔ ہمیں صرف دنیا کے چکر میں رہ کے اپنے کام کو نہیں کرنا چاہیے، فائدے کو سمجھ کے اپنے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں ہر کام کو دنیاوی فائدے سے ہٹ کر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، عقابی مطلب ہوتا ہے ایگل، باج۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے باج کو کمپیئر کیا جوانوں سے۔ کیونکہ باج کبھی حرام نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ اپنا شکار کر کے پھر وہ کھاتا ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے جنگل میں تو سارے پنچھی جنگل میں چھپ جاتے ہیں، لیکن باج اڑان لیتا ہے بادلوں کے اوپر سے۔ اس لیے جوانوں کو کمپیئر کیے ایگل کے ساتھ، باج کے ساتھ۔ تو جب عقابی روح جب جاگتی ہے جوانوں میں، تو وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے گول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، پورے محنت کرتے ہیں، اور ان کو اپنی منزل دکھائی دیتی ہے آسمان میں، ان کو اپنی منزل دکھائی دیتی ہے آسمانوں میں، وہ آسمان تک پہنچنا چاہتے ہیں اپنی منزل کو۔ نوجوانوں کے اندر میں ایک عزم، ارادہ اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہ ہو نا امید، نا امیدی جوال علم و عفا ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راجدانوں میں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال اپنے قوم کو امید، یقین پیدا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی
مایوس نہ ہو۔ تو اگر آپ نا امید ہو جائیں گے تو آپ کو علم قرآن کی نعمت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہمارے لائف میں تکلیفات آتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے قوت کے حساب سے کہ ہم کتنے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ نہیں تیرا نسیمن قرض اے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ تو یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے مسلمان، تیرا ٹھکانہ محلوں کے گنبد پر نہیں ہے، تو شاہین ہے بسیرا ڈال پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اپنی زندگی پہاڑوں کے چٹانوں پر گزار۔ تو یہاں پر علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیش و آرام کے زندگی کے بجائے آپ محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اگر آپ کو اپنے اندر میں شاہین کی طرح استغنائے چاہیے تو آپ بادشاہوں کی غلامی کے بجائے اپنا رزق اپنے قوت بازو سے حاصل کریں۔